سورہ انعام 8ویں سپارے کا کہ میری نماز اور ان صلاتی و نسکی اور میری جو قربانی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، میری زندگی میری موت یہ اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کے بارے میں سب سے پہلے تو نیت ہے کہ نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، اس میں کوئی اور نام و نمود گوشت وغیرہ کوئی اور چیزیں یہ مقصد نہ ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ 17ویں سپارے سورہ حج میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تمہارا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولاکن ینالہ التقوی منکم، لیکن دل کا جو ارادہ تقوی ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، تو جن دنوں میں قربانی کے دن آتے ہیں تو کچھ جو تازہ جن کے پاس نئے جدید دنیا کا علم آ رہا ہے، لبرل قسم کے لوگ، تو ان کو بھی بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اپنے قسم کی جو نا وہ صفحات کالے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بیان اور تقریریں اس بات پہ کرتے ہیں کہ قوم کے اربوں پہ یہ نالیوں میں بہتے ہیں خون کی صورت میں، اس کے بجائے کسی غریب کے ساتھ مدد کر دو، کسی فلانے کے ساتھ مدد کر دو۔ تو اصل میں ان لوگوں کو اعتراض اللہ کے اس حکم پہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا، تو جب حکم اللہ کا قربانی کا ہے تو یہ کسی غریب کو پیسے دینے سے کیسے ادا ہوگا؟ اصل مقصد ان کا کسی غریب کے ساتھ قربانی دینے سے نہیں ہے، غریب کے ساتھ تعاون کرنے سے نہیں ہے، اصل اعتراض ان کا قربانی کے اس عمل پہ کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زیادہ بخار ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو جانوروں کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو بعض اوقات ایسے بھی جملے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جی مسجد میں دری بچھانے کے بجائے آپ کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھ دیں، آپ کسی غریب کے گھر میں کھانا ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ مسجد کے اندر آپ دری ڈالتے ہیں۔ تو یہ خوشنما قسم کے نعرے ہیں، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ بھئی ایک امیر آدمی ہے، وہ ایک کے بجائے دوسری، ایک دکان کے بجائے دوسری دکان پہ بڑھا رہا ہے، وہ اپنا کاروبار بڑھا رہا ہے، وہ اپنا زندگی کا سٹیٹس بڑھا رہا ہے، وہ اگر اس نے آج 20,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے تو کل وہ 30,000 کا موبائل لے رہا ہے، ہر دفعہ نئے موبائل آتے ہیں تو نئے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ گاڑی جو اس کے پاس موجود ہے وہ ہر سال نئی جو ماڈل کی گاڑی آتی ہے تو وہ تبدیل کر کے، وہاں کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ گاڑی کے بجائے اگر آپ کسی غریب گاڑی کے ساتھ تو آپ کو ویسے بھی گزارا ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہ کسی غریب کو یہ دے دو، وہاں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی، اور صرف یہ یہاں پہ آئے تھے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز دینا چاہے، قربانی کرنا چاہے تو اس کو یہ مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں چوں چرا کرنے کی وہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے۔ اس کیوں کے جواب تو ہم اللہ سے نہیں مانگ سکتے، ہم اللہ کے بندے ہیں، جیسے اللہ نے کہا آرڈر دیے ویسے ہے۔ ہاں ہم اپنے ذہنوں کے مطابق اس میں حکمتیں سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں حکمت ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ہمارے ذہنوں کے مطابق ہے، اللہ کی طرف سے صرف آرڈر ہے۔ اگر کل کل کو یہ کہہ دیں کہ جی نماز کا جو مقصد ہے کہ 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا اصل مقصد ورزش ہے کہ انسانی جو اعضاء ہیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ چاق و چوبند تر و تازہ رہتا ہے، لہٰذا مسجدوں میں جانے کے بجائے جم میں جانا چاہیے، وہاں صبح اور شام 2 ٹائم بندہ جم میں آدھا گھنٹہ ورزش کر لے تو وہی 5 نمازوں کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو جس طرح کوئی یہ کہنا انتہائی بیوقوفی ہے کہ 5 نمازوں کا متبادل جم میں وہاں چلے جاؤ، اسی طرح قربانی کے متبادل آپ یہ بتا دیں کہ کسی غریب کو آپ ساتھ تعاون کر دیں تو یہ انتہائی بیوقوفی ہے۔ ہاں ورزش کرنے کے لیے آپ جم جائیں سو بسم اللہ، لیکن نماز کا اپنا حکم ہے۔ آپ کسی غریب کے گھر میں کچھ دینا چاہیں تو آپ شوق سے دیں، لیکن ان دنوں میں اگر آپ پر قربانی لازم ہے اور آپ نے قربانی نہیں کی تو آپ گناہگار ہیں، چاہے آپ جتنے بھی اعمال کتنے بھی آپ غریبوں کو دے دیں، یہ نہیں متبادل یہ پورا ہوگا نہیں آپ پہ۔
حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے، جو قربانی کے دن ہے، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ خون بہانا ہے۔ قربانی کی جانور کا خون بہانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اب قربانی کی جب مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے اس میں صرف 3 سوالوں کے ایک جواب مل جائیں تو اس قربانی کس پہ، کس جانور کی قربانی کرنی ہے اور کب کرنی ہے، بس ان 3 چیزوں کے جواب مل جائیں تو گویا کہ ایک خاکہ سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ایک تفصیل سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ قربانی کس پر ہے۔ قربانی کے جو نصاب ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کا نصاب اور صدقہ فطر کا جو نصاب، چھوٹی عید پہ جو صدقہ فطر، بڑی عید پہ قربانی، ان دونوں کا نصاب ایک ہی ہے۔ جس پر صدقہ فطر لازم ہے تو قربانی بھی اس پر لازم ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ یہ ضرورت سے زائد سامان جو ہے، یہ جو سارا سال استعمال نہ ہو، یہ ضرورت نہیں ہے، ویسے ایک بندے نے رکھا ہوا اپنے پاس، فالتو ایک چیز ہے ویسے ہی رکھی ہوئی، موبائل 2-4 پڑے ہوئے ہیں، استعمال ہوتے ہی نہیں ہے، تو وہ فالتو چیز ہے۔ اس میں زمین ہے، سارا سال آپ کاشت نہیں کرتے، ویسی بنجر کی بنجر پڑی ہوئی ہے، آپ کو نہ اس کی آمدن آتی ہے، یہ آمدن فالتو ہے، تو یہ بھی اس میں حساب میں شمار ہو گئے اس چیز کا۔ تو ان 5 میں سے کوئی ایک یا ان سب کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ آج کل کے دور میں 50 سے 55 ہزار کے درمیان اس کا نصاب بن رہا ہے، جس کے بعد اتنی رقم ہو یا اتنا مجموعہ بنتا ہو تو اس پہ قربانی لازم ہے۔ صدقہ فطر میں یہ تھا کہ صدقہ فطر آپ اپنے جو نابالغ بچے تھے اس کی جانب سے بھی آپ ادا کر رہے تھے، لیکن قربانی یہ نہیں ہے، قربانی نابالغ کے اوپر نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر ذاتی طور پر آتی ہے، نابالغ بچے کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی مسلمان پہ، کافر پہ نہیں ہے، بالغ پہ، نابالغ پہ نہیں، عقل مند پہ، مجنون اور پاگل کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے نصاب ہے۔ پھر قربانی کے نصاب میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر میاں بیوی کو دونوں بالکل ہر چیز میں مشترک سمجھتے ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ ہے میاں بیوی، گاڑی کے آپ یوں سمجھ لیں 2 پہیے ہیں، ساتھ نبھانا ہے، موت تک ہوگا، لیکن ہم نے جو اتنا ان کو وہ کر لیا، حالانکہ دونوں الگ الگ قبروں میں جائیں گے، دونوں کا الگ الگ حساب ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی، کل قیامت میں خاوند اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خاوند سے بھاگے گی کہ مجھ سے کی نیکی نہ مانگ لیں۔ تو دنیا میں آپ بالکل آپ نے یوں اکٹھا کر دی ہے کہ جس طرح آپ پوچھتی نہیں کہ بھئی ایک کے اوپر آتے تو دوسرا کہتے ہیں بھئی وہ ہم نے ادا کر دی ہے جی، زکوٰۃ کہتے ہیں بس میں نے ادا کر دی خاوند، قربانی ایک نے ادا کر دی کافی ہے، حج ایک نے کر لی کافی ہے، حالانکہ دونوں کے لیے الگ الگ نصاب ہے۔ اگر خاوند کے اوپر نصاب پورا ہوتا ہے تو خاوند بھی قربانی آئے گی، بیوی کے اوپر اگر یہ نصاب پورا ہوتا ہے تو بیوی پہ الگ سے قربانی ہے۔ ہاں نہیں پورا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نصاب کا الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک گھر کے اندر اگر مشترک ہے، بچے آ کر والد کے ہاتھ میں کمائی رکھتے ہیں تو والد کے پاس ساری کمائی جمع ہوتی ہے، بچوں کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں صرف والد کے اوپر قربانی آتی ہے، بچوں پہ نہیں آتی۔ لیکن والد کو دینے کے بعد اگر بچوں کے پاس جیب خرچ کے نام پہ کچھ پیسے جمع ہو گئے ہوں اور وہ پیسے اتنی مقدار کو پہنچ رہے ہوں تو ان پہ الگ سے قربانی آئے گی، بھلے والد کر رہا ہو تب بھی۔ یہ نہیں کہ گھر، یعنی قربانی پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوتی، پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ فرد کی طرف سے ہے کہ جس فرد کے اوپر قربانی لازم ہے وہ کرے گا، جس پہ لازم نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا۔ ہاں قربانی اگر ایک بندے پہ لازم نہیں ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے، اللہ کی یہ عبادت ہے، اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ دکھانا چاہتا ہے، اپنی وہ قربانی اپنی نیت دکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کو یہ عمل بھی پسندیدہ عمل ہے۔ یہ تو ہے قربانی کس پہ ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ قربانی ہم نے کس جانور کی کرنی ہے۔ تو قربانی اس میں گائے ہے، بھینس ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں اس میں، بیل گائے، بھینسا اور بھینس، اسی طرح اس میں بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان چیزوں کی قربانی ہے۔ تو اس میں پھر عمر کے لحاظ سے آپ اونٹ کی بھی ہے، اس میں
عمر کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ دوندہ ہو، اس پہ بکری کا 1 سال ہے، بھیڑ 6 مہینے کی، لیکن اتنی صحت مند ہو کہ وہ سال کی لگے تو وہ 6 مہینے کی اس کی قربانی تب بھی ہو جاتی ہے۔ اور اونٹ اور گائے، اونٹ میں غالباً 5 سال کا، ابھی اس کے اونٹ کے بارے میں نظر میں بھی نہیں آ رہا، گائے کا البتہ ہے کہ وہ 2 سال کی ہو۔ اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دوندہ ہونا، کیونکہ اس کی علامت ہے دانت کا سامنے آ جانا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کے اپنے گھر میں ہے اور اس کے علم میں ہے کہ جی اس کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں لیکن دانت نہیں آئے اس کے، تب بھی قربانی جائز ہے۔ اور اس میں جو نصاب ہوگا 2 سال کا، وہ اسلامی سال کے مطابق ہے، یا 1 سال جو ہے وہ اسلامی سال کے مطابق ہے، انگریزی 365 دن ہے اس کا حساب نہیں ہے اس میں۔ تو اس کے ساتھ جانور جو آپ قربانی کے لیے خرید رہے ہیں، وہ اس کو آپ 3 کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ محبوب ہے، جس جانور کی قربانی ہو وہ سارے قسم کے عیب سے بالکل پاک صاف ستھرا ہو، جو عیب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عیب ہے اس چیز میں، تو وہ نہ ہو اس کے اندر، تو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ دوسرا وہ کہ اس میں کراہت قربانی ادا تو ہو جائے گی لیکن ایک پسندیدہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جانور اس میں عیب 1/3 تک پہنچ رہا ہو، 1/2 سے کم پہ ہو، 1/3 یا 1/3 سے جب اوپر وہ عیب بڑھے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کی دم ہے، کان ہے، ٹانگ ہے، آنکھوں کی نظر ہے، تھن ہے، تو یہ چیزیں اس میں اگر وہ 1/3 سے کم پہ خراب ہے، مثال کے طور پر گائے ہے، اس کے 4 تھن ہیں تو اس میں سے 1 خراب ہے، تو یہ 1/4 ہے، 1/3 نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دم ہے، اس کی 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، کان ہے 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے، قربانی جائز ہے اس کی۔ لیکن اگر 1/3 سے 1/3 یا 1/3 سے اوپر ہو رہا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جائز ہے لیکن اگر آپ قربانی پہلے اس کی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کی بھی اگر ادا کر لیں تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ چل نہ سکتا ہو۔ بہرحال ہم لوگ تو عموماً آج کل ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے، جو اللہ کے ہاں قربانی مال پیش کرتے ہیں تو وہ اچھا سے اچھا خریدتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز اچھی ہی ہو۔ پھر بڑے جانور میں 7 بندے تک شریک ہو سکتے ہیں، اس میں جفت اور طاق کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر 2 بندے مل کے ایک گائے کی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، 3 بندے کرنا چاہیں تو 3 کر سکتے ہیں، 4 کرنے چاہے 4 کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ 7 کی ہے۔ اگر 8 بندے شریک ہوں گے تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، 7 آخری حد ہے، اس میں 7 سے نیچے جتنا بندہ چاہے کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک جانور بندے نے بڑا خرید لیا قربانی کا اور اس نے نیت کی تھی کہ میں اس میں 7 تک بندے شریک کروں گا بعد میں، تو بعد میں کر سکتا ہے قربانی۔ ایک جانور ایک بندے نے خرید لیے، بعد میں لوگوں سے پیسے لے کر وہ اس میں شامل کرتا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر ایک بندے نے شروع میں نیت کر لی کہ بھئی یہ جانور ہم 5 بندوں کے لیے خرید رہے ہیں، 3 بندوں کے لیے خرید رہے ہیں، تو بعد میں کوئی اور بندہ کو داخل کرنا چاہیں اب اس میں داخل نہیں کر سکتے۔ وہ قربانی جتنے بندوں کے لیے آپ نے نیت کر لی تھی اتنی کے لیے ہوگی، اب اس سے زیادہ پہ آپ نہیں لے کے جا سکتے اس کو۔ بعض جانور ہم کہتے ہیں کہ بھئی جی یہ جانور جو ہے چھوٹا ہے، مثال گائے ہیں، عمر تو پوری ہے اس کی لیکن گوشت کم ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جی 3 بندوں کا ہے، یہ 2 بندوں کا ہے۔ ایسے نہیں، جانور چھوٹا ہو بڑا ہو، عمر پوری ہو اس کی، تو وہ بڑا جانور وہ 7 بندوں کے لیے ہے، بھلے اس میں گوشت کم آئے یا زیادہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے جی۔ جانور کے متعلق ہے۔ اور قربانی کے ایام، قربانی کے دن بڑی جو 10 ذی الحجہ ہے، تو اس سے لے کر 10 ذی الحجہ عید کا پہلا دن، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، مغرب کی اذان تک، سورج ڈوبنے تک، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زوال تک ہے، دوپہر 12 بجے تک، اس تک نہیں ہے، بلکہ تیسرا دن بھی مکمل ہے مغرب کی اذان تک۔ جیسے سورج ڈوبے گا دن ختم ہو جائے گا، قربانی کے دن ختم ہوئے۔ قربانی آپ رات کو بھی 2-3 دنوں کے درمیان جو 2 راتیں آ رہی ہیں، آپ قربانی اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی کی نماز جب ادا ہوگی، پورے شہر میں کسی ایک جگہ پہ بھی نماز ہو جائے تو قربانی پورے شہر میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہو۔ اگر ادا نہیں ہوئی تو اس سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دیہات میں جہاں پر عید کی نماز ادا نہیں ہوتی،
ظاہر بات عید کی نماز شہروں میں ہوتی ہے، جن علاقوں میں جمعہ عید نہیں ہوتی تو وہاں اگر وہ صبح نماز کے فوراً بعد قربانی کرنا چاہیں تو ان کے لیے اس چیز کی اجازت ہے۔ قربانی رات میں بھی ہو سکتی ہے، رات کو چوں اس وقت تو بجلی کا نظام نہیں تھا تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ بھئی رات کو ہو سکتا ہے کہ جانور کے ہم ذبح کریں گے تو اس کی رگوں کے کٹنے کا مسئلہ۔ آج کل تو رات کو بھی ایسی لائٹیں ہیں کہ بالکل دن کا سما بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا کراہت رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، دن کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر قربانی کا گوشت جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ خود استعمال کر لیں، بچوں کو استعمال کرائیں، دوسرا اپنے عزیز و اقارب کو، تیسرا مساکین فقراء وغیرہ کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ خود استعمال کر لیں سارا تو تب بھی قربانی آپ کی ادا ہو گئی ہے، لیکن وہ زیادہ بہتر طریقے پر عمل ہو تو اچھا ہے۔ قربانی کی کھال کا مسئلہ ہے تو قربانی کی کھال آپ کسی بھی غریب غربا کو، آپ جس کو آپ گوشت دے سکتے ہیں قربانی کا کھال بھی اس کو دے سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی امیر کو گوشت دیتے ہیں تو کھال بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ کھال اور گوشت کا ایک ہی حکم ہے، البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ موقع ہے ایسا عید کا، بڑی عید کا، چلو غریب کے ساتھ تعاون ہو، مدارس کے ساتھ تعاون ہو، تو اگر ان کے ساتھ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کا گوشت بیچ نہیں سکتے، اگر ہم قربانی کا گوشت بیچتے ہیں کہیں تو وہ جو پیسے ہاتھ میں آئیں گے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال اگر ہم اپنے گھر میں استعمال کریں، اس سے کوئی چیز ہم بنا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں، جس طرح ہم گوشت کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں فری میں، کوئی مسئلہ نہیں، تو قربانی کی کھال بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے قربانی کی کھال بیچی تو جو رقم ہاتھ میں آئے گی اس کو صدقہ کرنا لازم ہے، وہ خود نہیں کر سکتے اس میں۔ کہ اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں۔ گردن کتنی کٹی ہوئی چاہیے؟ گردن کتنی کٹی ہونی چاہیے؟ اس میں یہ کہ اس میں گردن میں 4 رگیں ہیں تو اس میں 3 رگوں کو کٹنا ضروری ہے، 2 سانس کی نالی ہے، خوراک کی ہے، اور ایک میرے خیال سے خون کی ہے۔ ہاں، تو اس میں 4 میں سے اگر 3 بھی رگیں کٹ جائیں نا تو ہو جاتا ہے۔ بعض کسائی ایسے کرتے ہیں کہ کاٹتے ہیں اور فوراً جا کے حرام مغز تک لے جاتے ہیں چھری، اور حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں، اس سے جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، تو اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں، اس کو کہ حرام مغز نہ کاٹیں۔ 3 رگیں کٹ گئی تب بھی کافی، 4 کے ہاں اگر 2 کٹ گئے تو پھر وہ قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ جو بڑے جانور میں اگر شریک ہونا چاہیں 7 بندے تو اس میں یہ ہو کہ ان کے نظریات، عقائد اور نیت سب کی ایک طرح ہو، کہ اگر کسی ایک کی نیت نامنمود کی ہو یا اس کی نیت جو ہے وہ گوشت کھانے کی ہو تو اس کا اثر سب کی قربانی پہ پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایک بندہ اس میں ایسا ہے جس کی کمائی حرام کی ہے، ناجائز ہے، تو اس کا اثر باقی کی قربانی پہ بھی پڑے گا اور وہ قربانی پھر اوروں کی بھی خراب ہوگی۔ اس لیے تو کہ جو شراکت والی قربانی ہوتی ہے اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کی کمائی مشکوک ہو، جس کی کمائی حرام درجے تک چلی جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری یہ اس کے ساتھ رسی دینی ضروری ہوتی ہے جانور کی، اگر کوئی یہ مطلب جانور ذبح کیا، قربانی کا گوشت کاٹ رہے ہیں تو رسی بھی ساتھ دینی؟ نہیں، رسی کی کوئی ضرورت نہیں، رسی کو تو آپ اپنے گھر میں استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، جو انٹرسٹ لے رہا ہے، جو آدمی انٹرسٹ لے رہا ہے، سود لے رہے ہیں، ہاں، تو وہ تو سود نہیں کہتے ہیں، انٹرسٹ ہے نا، تو میں وہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ انٹرسٹ جو لے رہا ہے، انٹرسٹ جس کو آپ انٹرسٹ کا نام دیں، ہاں، اور تو بینک سود، وہ تو اس کے ساتھ قربانی جائز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں قربانی کا مسئلہ ہے آمدن کا، کہ بھئی ایک بندے کی آمدن آ رہی ہے حرام بھی، اس کی آ رہی ہے حلال بھی کوئی آمدن ہے، تو یہ اس کی آمدن ہو گئی مکس، تو ایسے مکس آمدن کے اندر تو جس کی آمدن زیادہ کا تعلق ہوگا نا، یعنی زیادہ حلال کی ہے، تھوڑی حرام کی آ رہی ہے، تو اعتبار زیادہ کا ہوگا، اور اگر اس کی ہے ہی ساری آمدن حرام اور اس کی حلال آمدن ہے ہی نہیں اس بندے کی، تو اس وقت پھر جو ہے اس کی کمائی پھر اس کا قربانی جو ہے جب کسی پر قرض ہے، اگر لاکھوں کے حساب سے قرض ہے، اس کی وہ قربانی کرے گا یا نہیں؟
हाँ कुर्बानी अगर एक बंदे के पास लाखों रुपए कर्ज़ है या कर्ज़ जितना भी है तो कर्ज़ ज़हन में अभी अदा नहीं किए भले उसने, लेकिन उसके बाद इतना बैंक बैलेंस है कि अगर कर्ज़ अदा कर दे और बकाया उसके पास इतना निसाब बचता हो कि जिस पर कुर्बानी आ सकती हो तो फिर कुर्बानी लाजिम है। बस औक़ात हम लोगों के पास यकीनन कर्ज़ होता है, हम लोगों के ऊपर किसी से उधार लिए वो उठाए, किसी पे लाख है 2 लाख है 5 लाख कर्ज़ है, उधर से हमारे पास इतनी आमदन इतने वसाइल होते हैं कि हम कर्ज़ अदा करना चाहें तो अदा कर सकते हैं। सुस्ती समझ लें, कुछ भी समझ लें, हम अदा नहीं करते और हर वक्त फिर ये रोना रोएं कि जी मेरे ऊपर कर्ज़ है। तो कर्ज़ तो है लेकिन भाई बैंक बैलेंस भी तो आपके पास इतना पड़ा हुआ है कि कर्ज़ अदा करने के बाद आप ठीक ठाक बचता है आपके पास, कुर्बानी का निसाब अगर बनता है तो फिर कुर्बानी अदा करनी लाजिम होगी। नहीं वो ज़कात वाले क्लास मैंने सोचा है मैंने कर्ज और बैलेंस। हाँ उसी तरह अभी एक दाम में एक थोड़ा जेवर है, दो तोले हैं, अक्सर घरों में इतना छोटा मोटा होता ही है, उसके साथ बाकी कौन सी चीज़ शामिल होगी? उसके साथ पैसे, चांदी, ज़रूरत से ज़ायद सामान, नकदी, ये सारी चीज़ शामिल वही चीज़ें होंगी। वरना तो एक तोला जेवर भी आजकल तो 1,10,000 रुपये तक पहुँच गए। 1,07,000-8,000 है। तो बेहतर है कि बीवियों से कहा जाए कि अपने पास जेब में पैसे ना रखें, पैसे होंगे तो कुर्बानी उन पे आती है, ज़्यादा मर्दों पे नहीं आती, औरतों पे ज़्यादा आती है कि उनके पास एक तोला सोना भी उस साथ चीज़ें आ जाएँ तो उनकी ऊपर कुर्बानी आ जाती है। नहीं एक तोला सोना है उनके पास, कैसे कितने मतलब 1,000-2,000 रुपये भी अगर हाँ, कहीं तब रखो भी हो तो तब भी मजमूए में आ जाएगी। हाँ मजमू में आ जाएगी उसमें। खालस जेवर वो सोना अगर होगा 5 रुपये का लिए फिर भी आएगा। अच्छा सिर्फ सोना होगा वो जी। 7 तोले पे जाएगा फिर? जी बिल्कुल ऐसी है। खा जाना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ध्यान में रख लें, खाली करें, खाली ना करें कुर्बानी दे, थोड़े खाली की तरफ न दे। अभी जेब खाली करें। कुर्बानी के के उसमें जो कसाई है तो हम कसाई को उसमें सिर पाई दे देते हैं, बाज़ औक़ात खाल दे देते हैं, तो वैसे ही उसके साथ अगर आप ताउन करना चाहें कसाई के साथ तो वैसे ताउन कर सकते हैं, लेकिन मजदूरी में उसको सिर पाई दे देना या गोश्त दे देना कि जी आपने हमारे साथ काम की तो ये ले लो, तो वो जायज़ नहीं है। जितनी मिक़दार में अगर आपने दिए उसको उतनी मिक़दार में वो पैसे सदका करना ज़रूरी है। एक बंदे उसने कुर्बानी की है लेकिन आप उसको फिर भी घर गोश्त वगैरह भेज सकते हैं। हाँ आपको पता है कि कोई उनकी मसला नहीं। कुर्बानी है उसकी। ये ज़रूरी नहीं कि भाई कुर्बानी जिसने ना की हो तो गोश्त वहाँ जाए, जिसने कुर्बानी की हो तो गोश्त वहाँ भी भेज सकते हैं। अगर एक आदमी ने कुर्बानी ले लिया और ज़बह करने से पहले वो भाग गई या चोरी हो गई, वो क्या साहिब करे? निसाब हो तो फिर एक और लेगा, अच्छा और लेगा, एक और लेगा। 2 जजीरे या मर गई अचानक मर गई, बीमार हो गई, फिर भी जिसको कुर्बानी नहीं है वो कुर्बानी का जानवर लेता है, उसका गुम हो जाता है, मर जाता है, कोई मसला नहीं है, उसको तो कुर्बानी वैसे भी नहीं थी। तो अगर जानवर उसका गुम हो, एक बंदे के ऊपर कुर्बानी नहीं है लेकिन उसने फिर भी कुर्बानी के जानवर रख लिया, ले लिया, अब अगर वो जानवर मर जाता है, उससे गुम हो जाता है, तो चूँकि कुर्बानी पहले भी इसके ऊपर लाजिम नहीं थी अब भी लाजिम नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी पहले से लाजिम है उसने जानवर लिया, जानवर लेने के बाद वो जानवर मर जाता है, ये जानवर उसमें ऐब पैदा हो जाता है, कोई ऐब लंगड़ा हो गया, टांग टूट गई, कोई बाद में ऐब पैदा हो गई कुर्बानी से पहले तो उसमें अगर ऐब पैदा हो गया तो वो ये जानवर हटा के दूसरा जानवर लेगा, उस पर लाजिम है दूसरा जानवर लेगा। मैंने तो कहीं पहले हमें तो ये सुना था लाजम नहीं है वो लेगा। नहीं वो उसकी तरतीब हो उसमें रहा है। उस पर जुर्माना है कि आपने क्यों नहीं लिखा। नहीं वो उसकी वो लोग ना तलज़्ज़ुज़ की खातिर बाद मसले ऐसे बताते हैं कि लोगों को बड़ा अजीब सा लगे। वो मसला इस तरह है कि एक गरीब आदमी ने एक कुर्बानी के जानवर ले लिया, कुर्बानी के जानवर उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं थी, तो जिस बंदे पे कुर्बानी लाजिम ना हो तो कुर्बानी के जानवर ले रहे, तो ये जानवर अल्लाह के नाम पे मुतय्यन हो गया कि इस जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह करना है। अब वो जानवर गुम हो गया उससे, अब गरीब को सब्र नहीं हुआ, उसने एक और जानवर भी ले लिया कि ये चलो गुम हो गए, एक और ले लिया उसने, अब उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है, उसने एक और जानवर भी ले लिया, तो अब वो जानवर भी अल्लाह के नाम पे नामज़द हो गया कि इसको भी ज़बह किया जाए। अब इस अरसे में वो पहले भी मिल गया, दूसरा भी आ गया उसके पास, अब 2 हैं, ये दोनों ज़बह होंगे अल्लाह के नाम पे क्योंकि जानवर मुतय्यन हो चुके हैं अल्लाह के नाम पे। जबकि अमीर आदमी उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम है तो उसने एक जानवर ख़रीदा,
تو وہ جانور جو خریدا ہے یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونا لازم نہیں ہے، اس کی بندے کے اوپر لازم ہے نیت ذبح کرنا ہے اس کو، قربانی کے جانور۔ اب وہ جانور گم ہو جاتا ہے تو امیر آدمی پہ لازم ہے دوسرے جانور خرید لے۔ وہ دوسرے جانور جب خریدے گا تو اگر وہ پہلے والا مل جاتا ہے، دونوں مل جاتے ہیں، تو اس کو اختیار ہے چاہے پہلے کی قربانی کرے چاہے دوسرے کی کر لے۔ وہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد نہیں ہے، جبکہ غریب کے اوپر جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ، یہ مسئلہ بتانے کا نہیں ہے کوئی ایسا، صحیح نا جو ہم نے سنا وہ الٹا وہ چیزیں بتانے کی آج کل غریب کوئی کرتا نہیں ہے، اگر کرے تو پھر دوسرے جانور لیتا نہیں وہ ہے۔ جرمانہ ہے نا۔ لازم کا کیا مطلب، واجب یا فرض؟ کیوں ہوتا ہے جواب لازم، واجب، فرض، فرض، واجب، نہیں فرض یا واجب، قربانی فرض ہے یا واجب؟ واجب، واجب۔ فرض اور واجب میں کتنا فرق ہے؟ بس کو دونوں حکم کے اعتبار سے ایک ہی وجوب، دونوں جیسے وطر ہے، اب قضا نمازوں کی کریں گے تو وطر کی بھی قضا ہوتی ہے، وجوب وطر حالانکہ واجب ہے لیکن قضا ہوگی اس کی، تو واجب اور فرض میں اتنا نہیں، وہ صرف تھوڑا بہت دلیل کے جو ثابت ہونا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے، باقی حکم کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ اگر گھر والوں رہا ہے وہ قربانی کر رہا ہے تو سب کے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے بیان کر دی ہے اس میں، سربراہ کے اوپر اگر قربانی ہے، اگر باقیوں میں نہیں آتی تو ایک بندہ قربانی کر لے کافی ہے، اگر باقیوں میں بھی آتی ہے تو صرف باقی پر نہیں آتی، پر سارے گھر میں ظاہر بات ہے پھر ایک ہی، سب کا نہیں ہوگی۔ نہیں قربانی تو ایک بندے کی ہوئی ہے نا۔ آنے کا وہ مفتی صاحب بتا رہے تھے، فیس بک پر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی قربانی سربراہ کر رہا ہے تو گھر والے جو اس کے ساتھ ہیں ان کے سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ نہیں قربانی ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ہاں یہ کہ ثواب میں سب شریک کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے نا سورسز آف انکم کے اوپر فادر ہے، کوئی بندے کی تنخواہ رہی ہے، اس کے بچے بھی آگے ملازم ہیں، تو بچوں کے اوپر بھی واجب ہوگی نا قربانی کو۔ بالکل صبرہ تو وہ ہے۔ صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ ہمارے آپ کے سامنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی مثال دے دینا، ان کے بچے ماشاءاللہ تنخواہ لے کے انہی کو دے دیتے ہیں، یہ نا ہاں ان کے اوپر ہے واجب ہے، تو بچوں کے بھی ہے اس کے نہیں بھی نہیں ہے۔ بچوں پہ نہیں ہے پھر، کیوں صاحب انصاف نہیں ہے وہ تنخواہ؟ نہیں نہیں نہیں، ان کی بات یہ ہے وہ تنخواہ لا کے جب والد صاحب کے ہاتھ میں رکھے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم نے اس طرح سنا بھی، اگر میں نہیں جیسے آپ جیب خرچ کا صاحب کرتے ہیں، انصاف ہاں وہ جیب خرچ ان کو اپنی مرضی سے تنخواہ سے کر دیتے ہیں، باقی ان کو دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے جیب خراب 1000 2000 5000 بچے کا، بیوی کا، نہیں سر گنجائش نہ دیں ان کو موٹیویٹ کریں۔ ابھی اپنے فضل صاحب ہیں، ان کے بچے، میرا بیٹا ابھی دکان پہ کام کرتا ہے، جا کے پیچھے جیب خرچ بھی ہوتا ہے، اب ان کو سب چھٹی دے رہی ہے کہ قربانی میں گزارا نہ کرو ہمارا، نہیں وہ تو شریف نے گزارا تو کیا علیحدہ نا۔ علیحدہ کرتے ہیں، وہی نہ اس طرح کی بات وہاں ہے، باقی علیحدہ کرتے ہیں، سب علیحدہ کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں۔ جی صاحب انصاف ہے اس پر واجب نہیں ہے قربانی۔ صاحب نصاب پہ تو واجب ہے، لیکن صاحب نصاب ہے کون؟ صاحب نصاب وہ ہے جس کے ہاتھ میں اتنے کچھ ہے۔ پیسے ہوں، یہ نہیں کہ اس کے بعد اتنے آئیں گے کبھی، وہ تو آ رہے ہیں نا اس کے پاس۔ نہیں ایک ہے کہ ابھی ہیں، ایک ہے آ رہے ہیں، تنخواہ کا مطلب یہ کہ ایک ہم کو ملے گی۔ اچھا نہیں، ایک اگر بچہ شاید شدہ ہے، وہ تنخواہ والد کو دے رہا ہے، اس کی بیوی کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن سکتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ تو بیوی ادا کرے گی، بیوی علیحدہ علیحدہ کرے گی۔ بیوی الگ کرے گی۔ بیوی تو آپ کرے تھی نا، یہ تو دل بڑے تھے، جا میں بال ضرور مفتی صاحب یہ گائے کی قربانی ذبح کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا 3 4 5 مہینے کا بچہ تھا، اچھا کوئی وہ مسئلہ اس کا پھر نہیں، کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہوگی یہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مالک جان بوجھ کے اگر اس طرح کی گائے اگر بیچتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، قربانی تو ہو جاتی ہے، تو مالک کیسا ہو جاتا ہے، پیچھے نیت خراب ہوگی اس کو، اس کی وہ تو اس کا ہے، جس نے بیچے اس کا مسئلہ ہے۔ اس کی پکڑ ہوگی، انہوں نے کیوں غلط کام کیا ہے۔ پچھلے سال مفتی صاحب میں نے بکرا ذبح کیا، قربانی دے ذبح دیجیے کرنے نا۔ سے پہلے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کس کے نام کس کی قربانی ہے، کر سکنا ہوگا۔ گھر کے سربراہ نے کہا کہ گھر سب گھر والوں کی طرف سے ہے۔ یہ بھی تھوڑی وضاحت، یہ سب بتایا کہ سب گھر والوں کی طرف سے نہیں، قربانی ایک ہی کی طرف ایک سے نام ہوگی۔ ایک کا نام ہاں ایک کے نام پہ ہوگی ثواب سب کو، اگر مرد کی ہے عورت کی ہے بیٹی کی جی ہے، بالکل ایک ایسے کے ہی۔ نام پر۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا، یہ کرنے سے آگے کیا کچھ ملے گا تھوڑا سا اور نا، اس سے نقصان انشاءاللہ ابھی تو یہ تو مسائل کی وہ تھی نا، ابھی اصل آگے دو جمعے آ رہے ہیں نا، اصل میں میں فضائل ہی چلیں گے۔ جو عورتوں کے پاس جہیز کا سونا ہوتا ہے نا، اس میں ہوتا ہے، جو جہیز میں جو ہے نا، یا آگے بہر میں جو ہے دیا ہوا ہے، ہاں ایک لازمی چیز رہے گی، یہ
وہ انہیں یاد دہانی کرا. میں بھی بار بار سوچ رہا ہوں کہ ایک چیز رہ گئی ہے. جب یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو جو بندہ قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے جسم کے جو بال ہیں اور ناخن ہیں اس کو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کاٹے. یہ ایک مستحب عمل ہے. اس کو ہم اس کو سنت بھی نہیں کہتے, واجب بھی نہیں ہے. اس کو لوگوں نے وجوب کا درجہ دے دیا, حالانکہ سنت بھی نہیں ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے. بہتر ہے کہ اگر آپ ناخن نہ کاٹیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, اور آپ جسم کے فالتو بال وہ نہ کاٹیں یہ زیادہ بہتر ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے, اس کو آپ سنت بھی نہ سمجھیں. یہ حاجی کے لیے ہوتا ہے, اصل تو حاجیوں کے حاجی لیے کے لیے ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نہ کاٹیں. اس لیے بہتر ہے کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہے وہ یکم ذی الحجہ کو, آج کل میرے خیال سے 21-22 تاریخ کو یکم ذی الحجہ آ رہی ہے, 21-22 کو, یہ بھی جولائی کو بھی آ رہی ہے. آج میرے خیال سے 17 ہے نا, تو یہ 4-5 دن بعد. تو اس آپ جو ہے وہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں, صفائی کر لیں, اس کے بعد 10 دن جو ہے نا آپ کے گزر جائیں گے. مستحب چھوڑنے پہ گناہ ہوگا یا مستحب کرنے سے؟ مستحب چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. مستحب اگر بندہ ترک کر دیتا ہے تو ثواب اس میں کمی آ جاتی ہے, باقی مستحب کے چھوڑنے پہ نہیں ہوتا. البتہ ایک اور چیز ہے کہ مستحب پر اتنا اصرار کر لیا جائے کہ اس کو لزوم کے درجے تک پہنچا دیا جائے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے. ایک مستحب چیز ہے, اگر ایک بندہ اس کو چھوڑ دے تو اس کو ملامت کرنے لگ جائے کہ بھئی تم نے کیوں چھوڑا ہے, ملامت شروع ہو جائے, تو اس مستحب کو چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مستحب عمل ہے, آپ نے کیوں اس کے اوپر اتنا شدت اختیار کر لی.